ہمیں یہاں ملتے ہیں اور کہیں باہر سے مل جائیں تو ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے, واضح ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, ہوتا بھی ہے کہ نہیں. سب سے پہلے بات بیدی صاحب, کوشچن میرا خیال ہے آپ کے لیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو پلیجرزم کرتے ہیں, یہ کون لیں گے, کیا ان کے ہاتھ اتنے مضبوط ہیں کہ قانون سے باہر ہیں, یا فائنینشیل ٹرمز میں بڑے مضبوط ہیں, یا کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوسائٹی کو ہیچ کیا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیے, پلیجرزم تو ہماری ینگر جنریشن جو ہے اس کا مسئلہ ہے, اسٹوڈنٹس کا, اور جو سوال انہوں نے کیا ہے اس کا اب سافٹ ویئر موجود ہے. اسی لیے ہم اب یہ کرتے ہیں, کمپلسری ہے کہ جب آپ کوئی ریسرچ کرتے ہیں, کوئی تھیسس لکھتے ہیں, ریسرچ آرٹیکل لکھتے ہیں, تو اس کی سافٹ کاپی دینی ضروری ہوتی ہے HC کے رولز کے مطابق. اور وہ سافٹ ویئر جو ہے اس کو استعمال کر کے جو پرابلم آپ نے کہی ہے کہ ایک آدھ لفظ ادھر ادھر کر کے سینٹنس اس کو اپنا بنا کے پیش کر دیں, وہ سافٹ ویئر جو ہے جو پلیجرزم کو کیچ کرتا ہے وہ موجود ہے. وہ بتا دیتا ہے کہ اس میں کتنی % پلیجرزم ہے, اور اس کے مطابق ہم اس کو جج کرنے کے قابل ہیں اب اس سافٹ ویئر کی وجہ سے. ٹھیک, چلے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو سٹینڈرڈ ہے وہ یقیناً متاثر ہوتا ہے نیگیٹولی, اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو پہلے یہاں بات ہو چکی ہے کہ کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے ہماری نوجوان نسل کا, جو بہت افسوسناک بات ہے. اور کمپیوٹر پہ سے ہر چیز وہ ڈاؤن لوڈ کر کے, بعض دفعہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آتھر کا نام بھی تبدیل کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے, اسی طرح اس کے نام سے ہی وہ سبمٹ کر دیتے ہیں اپنی اسائنمنٹ جو ہے. یہ بھی ہوتا ہے, تو یعنی نام ہی بدل دیں. مجھے ایک اسائنمنٹ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ نے, وہ سری لنکا کی ایک مشہور NGO کی جو ورکر تھیں, ان کا ایک پورا کا پورا ریسرچ پیپر خواتین کے ساتھ زیادتیوں کا, وہ انہی کے نام سے سبمٹ کر دیا, اور تھا وہ سری لنکا بیسڈ, اور وہ سری لنکا کا پیپر تھا. تو یہ ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ایڈوکیٹ صاحب, یہ جو بات ایک چھوٹی سی ہوئی کہ کون جو لوگ کرتے ہیں, کیا قانونی طور پہ ایک چیک اینڈ بیلنس کی بات ہوئی کہ کورٹس کے اٹ سیلف ایک تو ایک کلیمنٹ ہے, جو کلیمنٹ آپ کے پاس جائے گا, ڈیمیج جس کا ہوا ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے, لیکن کیا ایسے لاز ہیں جو کورٹ کی طرف سے ہو, جو چیک اینڈ بیلنس ہو کسی بھی لا اینڈ آرڈر پریویل کروانے والی سوسائٹی کی طرف سے, کہ وہ خود بھی چیک اینڈ بیلنس رکھے, کہاں ہو رہی ہے پلیجرزم, کہاں ہو رہی ہے کاپی رائٹ, کہاں وائلیٹ ہو رہا ہے, کہاں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کا ایک وائلیشن ہو رہی ہے, اور کہاں ایسی چیز مواد پروڈیوس کیا جا رہا ہے جو کہ غیر معیاری ہے, غیر اسٹینڈرڈ ہے. یہ پہلے تو آئی تھنک مجھے یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ ہماری سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن ہو گئی ہے کہ سارے کام آنریبل سپریم کورٹ یا کورٹس ہی کرے. اس میں جو ہے یہ کاپی رائٹ وائلیشن جو ہے, اس کو ہم کہتے ہیں لیگلی کاگنیزیبل آفینس ہے, قابل دست اندازی. تو یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کہیں پہ پائریسی ہو رہی ہے تو وہ اس کا ایکشن لے اور وہ کام کرے, یا جس کا رائٹ ہے. کورٹس جو ہیں وہ ان کے پاس اگر وہ چاہیں تو اس کا سو موٹو نوٹس جس کو ہم کہتے ہیں لے سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ہیومن رائٹس یا کوئی اور چیز کو افیکٹ پبلک کا لارج انٹرسٹ میں ہو, یا کوئی مطلب ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو. جو انہوں نے ایک اور بات کی, میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایڈ آن کر دوں, کہ ایک کتاب لکھنے میں 1 سال 2 سال 3 سال کا ٹائم لگتا ہے. اس میں جو پرنسپل ہے کاپی رائٹ کو جج کرنے کا, اس میں یہ ہے کہ اسکل, لیبر اینڈ ججمنٹ. تو کسی نے اسکل استعمال کی, کسی نے محنت کری, کسی نے ججمنٹ, اور اس میں پیسے بھی لگتے ہیں. تو جو اس کے موٹو بیہائنڈ جو آپ کا سوال تھا وہ یہ ہے کہ ایزی منی ارن کرنا. آپ نے کاپی کی, آج کل پرنٹنگ ٹیکنیکس اور اسکیننگ ٹیکنیکس آ گئی ہیں, آپ ایک دن میں بک کو کھولتے ہیں اور 5 منٹ کے اندر اسکین کر کے پرنٹنگ مشین میں چلی گئی اور وہ دھڑا دھڑ اس کی کاپیاں نکل آئیں. تو کچھ اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ایزی منی, ان لافل پروفٹس کمانا چاہتے ہیں. کچھ اس میں کویشچن وہ پھر کمپلیکس ایشوز کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں, کچھ سپلائی ڈیمانڈ کا بھی سوال ہوتا ہے, لیکن بیسک موٹو اس کے پیچھے جو ہے وہ اپنی محنت نہ کر کے ایزی پروفٹ کمانا, اگر آپ سمپل ورڈز میں کہیں. ایک چھوٹی سی بات, جب انہوں نے ایک بات اٹھائی کہ لائبریریز کے اندر جب ہم جاتے ہیں اوریجنل آتھر کی بک اٹھاتے ہیں اور اسی آتھر کے نام سے یہاں پبلشمنٹ کے تھرو جب وہ بک ہمیں پہنچتی ہے, دونوں کے مواد میں ڈفرینس پایا جاتا ہے. ڈو یو ایگری؟ ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ دونوں کے اندر ڈفرینس آئے. آپ ڈینائی کر رہے ہیں؟ ایسا ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ جو نقل کرنے والا ہے اس کے پاس اگر اتنی عقل ہوتی کہ اس میں کچھ ایڈ کر دیتا تو وہ خود کیوں نہ کتاب لکھ دیتا. 2 بڑی اچھی کویشچنس کیے ہیں. ایک بھائی نے کویشچن یہ کیا کہ کیا کوئی ایسا ادارہ ہے جو پبلش ہونے والا جو مٹیریل ہے اس کی اوتھینٹیکیشن کو چیک کرے؟ کوئی نہیں ہے.